یوں تو کسی کے در پر میرا سر جھکا نہیں، یوں تو کسی کے در پر میرا سر جھکا نہیں، لیکن در تقی پہ جھکا تو اٹھا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکین مدینہ و نجف کے پیارے پیارے ویورز، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم ایک اور ولاگ بہترین آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امام محمد تقی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں، کچھ ان کی میٹھی میٹھی ہم باتیں کریں گے، اور ساتھ آپ کے ساتھ حرم کے مناظر شیئر کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 13 رجب میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور حرم جو ہے وہ مسلسل سجایا جا رہا ہے، اور اس وقت یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ دیکھیے کس قدر خوبصورت پھولوں کے ساتھ حرم کو ڈیلی سجا رہے ہیں، اور آج بھی بہت زیادہ پھول لگا کر حرم میں سجایا گیا ہے اور بینرز لگائے گئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سب دکھاتی ہوں۔ اس پورے ولاگ کو آپ کمپلیٹ دیکھیے، اور اس سے پہلے اگر کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جائیے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن کو پریس کیجئے، لائک کریں ویڈیو کو، پیارا سا کمنٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امام محمد تقی کے بارے میں، کیونکہ آج جیسا کہ پتہ ہے کہ آپ کو کہ آج ہے 10 رجب المرجب، اور آج ہے ہمارے پیارے امام کی 9ویں امام کی ولادت کا دن، ان کی ولادت کی شب ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی خوشیوں کا دن ہے۔ رجب تو ماشاءاللہ ویسے ہی خوشیاں لے کر آیا ہے، تو اس میں ہمارے ساتھ آج ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اس پورے ولاگ میں امام محمد تقی کی پیاری پیاری باتیں۔ تو چلیے بسم اللہ کر کے اپنے ولاگ کا باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کا پورا نام محمد جواد تقی ہے، اور آپ امام علی رضا کے فرزند ہیں، اور آپ کی جو پیدائش ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، اور اس وقت آپ کا جو روضہ ہے وہ کاظمین میں ہے۔ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اور آپ کا نام محمد ہے، یعنی آپ کا جو ریئل نیم ہے وہ محمد ہے، اور آپ کی کنیت ابو جعفر ہے، اور تقی جواد آپ کے لقب ہیں، دونوں مشہور لقب ہیں آپ کے، اور اسی لیے یہ جو اسم و لقب کو شریک کریں تو آپ محمد تقی علیہ السلام کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، چونکہ آپ کو پہلے امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیت بھی ابو جعفر تھی، تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو ابو جعفر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کا ایک اور لقب جواد بھی ہے، تقی جواد بھی آپ کو کہا جاتا ہے، اور آپ کی والدہ کا نام سبیکہ یا سکینہ علیہ السلام تھا۔ ان دونوں میں مختلف روایات ہیں کہ سبیکہ نام تھا یا سکینہ نام تھا۔ تو ایک مشہور واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، امام محمد تقی کا ایک مناظرہ، ان کی علمی حیثیت جب وہ چھوٹے سے بچے تھے تب سے ان کی علمی حیثیت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ کس خاندان سے ماشاءاللہ سے ان کا تعلق تھا، بنی ہاشم سے وہ ان کا تعلق تھا، اور بنی ہاشم میں علم جو ہے وہ کس طرح ان کے بچوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن ابھی فی الحال آپ ماشاءاللہ سے مولا کے حرم کا فرنٹ ویو دیکھیے اور اپنی آنکھوں کو خیرہ کیجئے کہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا بڑا بینر یا ولید الکعبہ کا بینر لگ چکا ہے، اور حرم کے یہ پیارے پیارے خوبصورت مناظر، لوگوں کا ہجوم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور ابھی بھی دیکھیے کہ کل کی جو میں نے ویڈیو شیئر کیا اس میں تھوڑا لوگ کم ہیں، لیکن آج جو ہے اس سے بڑھ کر ہیں۔ اس طرح دن بدن جس طرح 13 رجب قریب آ رہی ہے اس طرح لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، لوگ ہر طرف سے پوری دنیا سے جوک در جوک نجف و اشرف آ رہے ہیں، کیوں نہ آئیں، کیونکہ ہمارے پیارے مولا کی سالگرہ آنے والی ہے۔ تو آپ بھی جہاں جہاں موجود ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں یا کسی بھی جگہ سے میرا چینل میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہاں پر آپ اس دن کو خوب اچھے سے جوش سے جذبے سے سیلیبریٹ کریے، جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے آپ خود اپنے گھر میں مولا کا جشن رکھیے۔ تو آپ کے ساتھ میں محمد تقی کا جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کروں گی، مناظرہ بہت ہی دلچسپ مناظرہ ہے، آپ ضرور اس کو سنیے اور لوگوں میں شیئر کیجئے۔ کہ کہتے ہیں کہ مامون نے امام کو مدینہ سے کم سنی میں ہی بغداد بلوا لیا تھا، اور بلواتے ہی ان کو اپنا ولی عہد مقرر کر لیا تھا، کیونکہ وہ بنی ہاشم کے علم سے کافی حد تک واقف تھا، ان سے امپریس بھی تھا، اس لیے اس نے مولا کو اپنا ولی عہد مقرر کر لیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس پہ کافی اعتراض کیا کہ تم نے ایک بچے کو کیوں اپنا ولی عہد رکھا ہوا ہے یا بنایا ہے، تو وہ سیاسی طور پر مولا کو
اپنے ساتھ اس لیے رکھتا تھا تاکہ سیاسی طور پر وہ مضبوط رہ سکے، یا کوئی مسئلے مسائل آئیں تو وہ مولا کی مدد سے ان کو حل کر کے اچھا لوگوں کے سامنے اچھا پیش ہو سکے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ یہ سوچا کہ میں ان سب لوگوں کو چپ کروانے کے لیے یا لوگوں کے سامنے مولا کا علم دکھانے کے لیے سیاسی طور پر، اور وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ مولا کو اپنا داماد بھی بنانا چاہتا تھا، تو اس لیے اس نے یہ سوچا کہ میں نا لوگوں کے سامنے مولا کے ایک مناظرہ رکھتا ہوں جس میں کہ مولا کا علم جو ہے وہ سب لوگوں کے سامنے پتہ چلے، آشکار ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ بنی ہاشم کے پاس یا اس بچے کے پاس کس قدر علم ہے جس کے لیے میں نے ان کو اپنا ولی عہد مقرر کیا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے بغداد کے سارے جتنے بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے یا جو ان کے مولوی تھے ان کو اس نے بلایا، جن میں سے کہتے ہیں کہ ایک نام یحییٰ نامی ایک شخص تھا، وہ بہت زیادہ اپنے علم پر اس کو غرور تھا۔ تو اس نے کہتے ہیں کہ اس نے مولا سے سوال کیا، جب محفل لگی مناظرہ شروع ہوا تو اس نے ایک سوال کیا مولا سے کہ مجھے بتائیے کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس نے ایک سمپل سوال کیا مولا سے کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس کو اپنے اس سوال کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سوال جو ہے وہ کس قدر مولا کے، اس نے سمجھا کہ میں نے بڑا ایک کمپلیکیٹڈ ایک کوسچن کیا ہے مولا سے کہ اس بچے سے، کہ شاید یہ بچہ یہ جواب نہ دے سکے تو نعوذ باللہ ان کی پوری محفل میں انسلٹ ہو، نعوذ باللہ۔ تو کہتے ہیں کہ مولا نے اس کا سوال سنا تو کہتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ تمہارا تو سوال بالکل مبہم ہے اور مجمل ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شکار اس نے حل میں کیا تھا یا حرم میں کیا تھا، یا شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا نا واقف تھا، اس نے عمدن اس جانور کو مار ڈالا یعنی کہ اس نے جان بوجھ کر اس جانور کو مار ڈالا ہے یا دھوکے سے قتل کیا ہے، وہ شخص جس نے شکار کیا ہے وہ آزاد تھا یا غلام تھا، وہ بچہ تھا یا بالغ تھا، پہلی مرتبہ کا جب اس نے ایسا کیا تھا یا اس سے پہلے بھی ایسا کر چکا تھا، شکار اس نے پرندے کا کیا تھا یا کوئی اور تھا، چھوٹا تھا یا جانور یا بڑا تھا، وہ اپنے فعل پر، وہ جو شکار ہے، شکاری جو ہے وہ اپنے فعل پر اصرار رکھتا ہے یا پشیمان ہے، تو اس نے یہ شکار جو ہے وہ رات کو کیا ہے یا پوشیدہ طریقے سے اس کا شکار کیا ہے۔ پھر اس پہ مولا نے سوال کیا کہ اس نے اس کا شکار دن دہاڑے میں کیا ہے اور اعلانیہ کیا ہے یا اس نے چھپ کے کیا ہے، احرام اس نے جو پہنا ہوا تھا وہ عمرے کا پہنا ہوا تھا یا حج کا پہنا ہوا تھا، اور پھر کہا کہ جب تک یہ تمام تفصیلات نہ بتائی جائیں تب تک اس مسئلے کا کوئی ایک حکم معین کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو یحییٰ نے جب یہ سوالوں پہ سوال سنے، اپنے سوالوں کے جواب میں اس نے جب اتنے سارے سوال سنے تو اسے پوری محفل میں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ تو کہتے ہیں کہ مولا نے پھر اس سے کہا کہ میں بھی تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو اس کا جواب دینا تو میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے اپنی سی شکل بنا کر کہا کہ ٹھیک ہے، کہ اگر مجھے اس کا جواب آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ خود ہی اس کا جواب دے دیجئے گا، خود ہی آپ سے ہم استفادہ کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ مولا نے پھر اسے ایک سوال کیا لیکن وہ اس کا جواب نہ دے سکا، اس کی مزید اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی پوری محفل میں، اور حاضرین جو تھے وہ مولا کے علم سے محظوظ ہوئے، اور مولا کے سوال پہ اور علم سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ مامون نے پھر اسی محفل میں اپنی بیٹی کا عقد جو ہے یعنی نکاح جو ہے وہ اس نے اپنی بیٹی کا مولا سے کر دیا تھا۔ تو جی ویورز، دیکھا آپ نے یہ کس قدر انٹرسٹنگ ایک دلچسپ واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، ہمارے پیارے امام کا، نویں امام کا خوبصورت سا یہ واقعہ، ان کے علم کا، بچپن سے علم جو ہے وہ بنی ہاشم کی وراثت ہے، شجاعت ان کی وراثت ہے، اور بردباری، شجاعت، بہادری ہمارے مولا کے انہوں نے اپنے جد سے لی ہے، ہمارے پیارے مولا علی جن کے حرم میں ہم اس وقت موجود ہیں اور آپ کے ساتھ یہ پیاری پیاری باتیں شیئر کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ بھی انجوائے کرتے ہوں گے، آپ کو بھی کافی لطف آتا ہوگا، کافی اچھا لگتا ہوگا مولا کے حرم میں پیاری پیاری باتیں سننا، مولا کے پیارے پیارے حرم کو، خوبصورت لمحوں کو دیکھنا۔ اور آج کل تو ویسے بھی اس قدر عید کا ماحول ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ عید آ چکی ہے، بڑی عید آ چکی ہے۔ اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے، لائک کیجئے، پیارا سے کمنٹ کریں، کہاں سے آپ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، کس ملک سے دیکھ رہے ہیں، آپ ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا۔ اور انشاءاللہ خوبصورت شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر کل آپ سے بہترین ولاگ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ قسمت کا سارا کھیل ہے، اب کس کو کیا ملا، مشکل تمہیں ملی،
ہمیں مشکل کشا ملا. اس خوبصورت شعر کے ساتھ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے گا. کل اسی طرح بہترین ولاگ کے ساتھ پیاری پیاری باتوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.